السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج آپ دوستوں کی خدمت میں فن کیمیا گری کے رازوں میں سے ایک راز، ویسے تو یہ فن سراپا راز ہی ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسے دابو یا ایسے نسخہ جات جو واقعی راز ہوتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ کبھی ہمیں ان کا علم ہوتا ہے اور کبھی ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے وہ علم ہم تک پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس متعلق آج فن کیمیا میں ایک راز جس کو لوگ بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں، اس متعلق آج آپ دوستوں کو آگاہی دیں گے کہ یہ کیا راز ہے۔ تو یہ جو ہم دکھا رہے ہیں یہ ہے پارا کا دابو، یعنی کہ مرکری کا دابو بنا ہوا ہے۔ اس کا وزن اس وقت لگ بھگ 300 گرام جو ہم دکھا رہے ہیں، اس کا وزن لگ بھگ 300 گرام ہے۔ تو یہ دابو کے طور پہ یعنی کہ نشست دی جاتی ہے اس کو، جو روحی اجزاء ہیں جس طرح شنگرف ہو گیا، دار چکنا ہو گیا، رس کپور ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں پارا کسی نہ کسی طرح شامل ہے، تو ان کو قائم کرنے کے حوالے سے یا ان میں موجود پارے کو بٹھانے کے حوالے سے یہ انتہائی مفید دابو سمجھا جاتا ہے۔ یا پھر پارے کی جو گرہ بنائی جاتی ہے، چاہے وہ چاندی سے بنائی گئی ہو، چاہے وہ قلعی سے بنائی گئی ہو، چاہے وہ جست سے بنائی گئی ہو، چاہے وہ سونے سے بنائی گئی ہو یا نیلے طوطے سے بنائی گئی ہو، تو اسے بھی نشت دینے یعنی کہ اسے قائم کرنے کے حوالے سے یہ دابو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تو طریقہ اس کا جو بنانے کا ہے وہ سمپل طریقہ ہے، جسے ہر کوئی جو اس فن میں کیمیا گری میں جو تعلق رکھتا ہے یا دلچسپی رکھتا ہے اسے معلوم ہے۔ جیسا کہ ٹنکو پارا بنایا جاتا ہے، تانبے کے ڈھکن کے اوپر جو ٹنکو پارا بنایا جاتا ہے، تراکیب مختلف ہو سکتی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی طریقہ ہوتا ہے، اجزاء میں رد و بدل ہوتا ہے، کسی میں زیادہ اجزاء پائی جاتی ہیں، کسی میں کم اجزاء پائی جاتی ہیں۔ اصل میں ہے پارے کو تانبے کے ڈھکن کے اوپر بٹھانا، تو وہ اس طرح کا پھر اجزاء کوئی بھی ہوں تو یہ ٹنکو پارا کہلاتا ہے۔ اس کو باریک پیس کر کپڑے سے چھاننا پڑتا ہے ہر بار، یعنی کہ جب داب کو آپ استعمال کریں گے تو اس کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا نکال کر اس کو دوبارہ کھرل کر کے اچھی طرح رڑک اس میں ختم کی جائے گی، اس میں ہر مرتبہ رڑک بن جاتی ہے، تو دوبارہ کپڑے سے چھان کر پھر اس کو دوبارہ کام میں لایا جاتا ہے، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ہم اس میں سے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا اس میں سے یہ جو پارا ٹنکو بنا ہوا ہے داب کے طور پہ ہم اس میں سے نکال کر کشتہ سازی میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ جیسے مختلف آیورویدک میں رس بنائے جاتے ہیں تو ان میں اس کو مزید کشتہ کر کے، کیونکہ یہاں پہ یہ خام حالت میں ہوتا ہے، استعمال کے قابل نہیں ہوتا، اس کو آگے کشتہ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں پارے کی جو پرواز ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ کشتہ کرنے میں ذرا آسان ہوتا ہے، پھر کشتہ کر کے مختلف رس وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو جو طریقہ ہمارے پاس ہے سمپل طریقہ ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ 1 پاؤ بنانا چاہتے ہیں یہ ٹنکو پارا، تو 1 پاؤ سمبل فار اور 1 پاؤ پارا، ہم اس میں کیا کرتے ہیں گندک تھوڑی شامل کرتے ہیں تاکہ یہ کجلی جلدی بن جائے۔ مثال کے طور پہ 1 پاؤ ہے تو 50 گرام تک اس میں گندک شامل کر دیتے ہیں تو یہ کجلی ذرا جلدی بن جاتی ہے۔ ویسے سمبل فار اور پارے کی کجلی تھوڑی مشکل سے بنتی ہے، تو اس لیے ہم تھوڑا رد و بدل کے ساتھ اس میں گندک شامل کر دیتے ہیں تاکہ جلدی بن جائے۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے اس کا، اور کوئی زیادہ طریقہ، بعض دفعہ لوگ اس میں منکا بھی ڈال دیتے ہیں، کیلا بھی ڈال دیتے ہیں، کئی چیزیں، پھر بے شمار چیزیں ہیں جن کا نام لے کر کتنا بتایا جائے، تو ہر ایک کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے آپ صرف ٹنکو پارا بنا لیں،
تانبے کے ڈھکن والا اس کو باریک پیس لیں، کیونکہ یہ چرخ میں نہیں اڑتا جب تک، کیونکہ اس میں تانبے کی آمیزش ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے پر ٹوٹ جاتے ہیں، یہ داب نہ کم ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ تو اس کو داب کے طور پہ باریک کر کے اچھی طرح خرل کر کے اور اس کو کپڑے سے چھان کر داب بنا لی جائے اس کی۔ تو یہ داب ان چیزوں کے حوالے سے، جیسا کہ ہم نے بتایا، پارے کی گرہ اس کو پکایا جائے تو اس کی پرواز رک جاتی ہے، کیونکہ ذات سے ہی ذات بنتی ہے، یعنی کہ پارے کے دابوں میں سے آپ پارے کو روکنا چاہیں گے تو اس کی پرواز بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ تجربے پر منحصر ہوتا ہے، کیونکہ ہم صرف استعمال کرتے ہیں خوراکی طور پر اس کا کشتہ بنا کر یا اس کی بسم بنا کر اس کو خوراکی طور پر استعمال میں لاتے ہیں، اور اگر کیمیاوی طور پر اس کو داب یعنی کہ دابو بنا کر نشست دے کر پارے کی گرہ یا شنگرف یا پھر رس کپور، دار چکنا وغیرہ کو قائم کیا جائے تو ان چیزوں کو بھی یہ قائم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنے وجود میں یہ دابو کئی راز سموئے ہوئے ہیں، اگر وہ راز سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں تو اس سے کئی طرح کے کیمیاوی طور پر ہم کام لے سکتے ہیں۔ بالخصوص جو لوگ زیادہ تجربہ کرتے ہیں پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ بالخصوص یہ نشست بنا لیں، بے شک کم مقدار میں بنا لیں، زیادہ نہ بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس پورا 1 کلو بنا ہوا تھا، میں نے دھیرے دھیرے ختم کر کے تو 300 گرام تک میرے پاس آ کر بچا ہے۔ یہ بھی آگے جا کر بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس میں وقتاً کشتہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا رہتا ہے۔ البتہ دابو کے طور پہ صرف اور صرف دابو بنا کر کام میں استعمال کیا جائے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اس طرح دابو بنا کر اس کو آپ پارے کو نشست دے سکتے ہیں، یعنی کہ پارے کو گرہ بنا کر اس میں پکائیں گے تو قوی امید ہے، یعنی کہ 100% اگر نہ صحیح تو 90% چانس ہیں کہ یہاں پر پارے کی پرواز جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، پرواز ختم ہو جائے گی۔ اس میں جو فرار پن ہے، بھاگنے کا، جو اڑنے کا، دھواں ہو کر ضائع ہونے کا، جو ختم ہونے کا جو اس میں جز پایا جاتا ہے، جسے فراری جز کہا جاتا ہے، وہ اس کا رک جائے گا، یعنی کہ قائم ہو جائے گا۔ پھر اس کی پرواز جو ہے، بھاگنے کی جو صلاحیت ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح شنگرف ہے، اس میں سے جو موجود پارا ہے اسے بھی آپ اس طرح دابو میں پکا کر قابو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا طریقہ تھا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، عبدالکریم آزاد۔